خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ رمضان اپیل کے ساتھ گزشتہ 1 گھنٹے سے حاضر خدمت ہیں اور اس عاجز نے بھی KGN کے حوالے سے جو خدمات ہیں، جو اچیومنٹس ہیں اور اس وقت کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ضروریات ہیں، جس لیول پر ضرورت ہے وہ آپ کے گوش گزار کیا۔ ہمارے مہمانان گرامی، ہمارے گیسٹ اسپیکرز دونوں نے ہی ایک بڑی موٹیویشنل گفتگو کی اور آپ تک وہ درد پہنچانے کی کوشش کی تاکہ آپ میں احساس بیدار ہو کہ جہاں اللہ نے ہم پر اتنی عنایتیں کی ہیں، اتنی کرم نوازیاں کی ہیں، وہاں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس محروم طبقے کے لیے کہ جس کو رب نے اپنی حکمت کی وجہ سے محروم رکھا، ان کی مدد و معاونت کے لیے ہم سے جو کچھ بن سکے وہ ہم کریں۔ قربان جائیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کہ آپ نے اس امت میں احساس کی بیداری کے لیے جو فارمولے دیے اور کس کس حکمت کے ساتھ، کس کس فصاحت و بلاغت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے ہمارے قلوب میں احساس کی بیداری کی روشنی سے ہمارے قلوب کو منور کیا۔ اور وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ایک جسم کی مانند قرار دیتے ہیں۔ جب ایک جسم کی مانند آپ کو قرار دے دیا جائے تو سمجھانے کا جو سلیقہ اور قرینہ ہے، پہلے تو اس پر لاکھوں سلام، اور پھر سمجھنے کے لیے بھی جو پیمانہ ہے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو، آپ کا جو بقیہ جسم ہے یا بقیہ اعضاء جو جسم کے ہیں وہ بھی اسی کراہت سے، اسی تکلیف سے، اسی پریشانی سے گزرتے ہیں۔ جس طرح وہ ایک حصہ آپ کا اگر اس وقت آپ بے چین ہیں اور تکلیف محسوس کر رہے ہیں، دکھن محسوس کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی کا سراپا آپ کا، باقی کی آپ کی باڈی وہ بڑی کانسٹنٹ ہو جائے اور بڑی وہ کمفرٹ زون میں آ جائے؟ ہرگز نہیں۔ ایک ناخن نکلنے کی دیر ہوتی ہے، آپ کی پوری باڈی آؤٹ آف کمفرٹ زون چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربان جائے میرے آقا کے کتنے خوبصورت انداز سے آپ نے امت کو یہ بات سکھا دی کہ اگر امت میں کوئی طبقہ پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، غمگین ہو، بھوک سے گزر رہا ہو، پیاس سے گزر رہا ہو، بے روزگاری سے گزر رہا ہو، مہنگائی میں پس رہا ہو، اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے میسر نہ ہو، رمضان آ جائیں اور افطاری کے لیے سامان میسر نہ ہو، پانی پینا ہو، بچے بیچارے بلک رہے ہوں، پانی کے لیے سسک رہے ہوں، لیکن کہیں پانی موجود نہ ہو، پانی ناپید ہو گیا ہو، اور یہ بقیہ جسم سکون سے بیٹھے؟ نہیں، یہ میری امت کا جسم ہے، یہ جسم کی طرح ہے میری امت، باقی کا حصہ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پر جو آج تک کی اچیومنٹس ہیں KGN کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور ہم دنیا بھر میں جو فلاحی کام دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، یقیناً آج بھی ایسے سینسرز ہمارے ایکٹیو ہیں جسم کے بقیہ حصوں کے کہ جس کی وجہ سے یہ جسم زندہ ہے، یعنی کہ کہیں نہ کہیں آج جذبہ خدمت خلق موجود ہے، مدد کا عنصر اور ایلیمنٹ موجود ہے، جبھی یہ کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ ادروائز تو اگر جو مفتی محمد اطہر میاں صاحب نے ابتدا میں گفتگو فرمائی نا، یہ حقیقت ہے۔ میری آنکھ اگر کسی کو دکھ میں اور تکلیف میں دیکھے اور کسی کو گرتا ہوا دیکھے اور میں اس کو اٹھا سکتا ہوں، لیکن میں آگے بڑھ کر اس کو نہ اٹھاؤں کہ یہ جانے اس کا کام جانے مجھے کیا پڑی ہے، تو بس سمجھ جائیں کہ آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے یا آپ کی آنکھ فزیکلی الائیو ہے، اسپریچولی مر چکی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ اپنے کانوں میں کسی کی چیخ، کسی کی آہ و بقا، کسی کی مدد کے لیے پکار سنیں اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہوں، آپ اٹھ کر اس کی مدد نہ کریں، تو یاد رکھیے آپ کی جو لسننگ پاور، آپ کا یہ جو لسننگ آرگن ہے، یہ فزیکلی تو الائیو ہو سکتا ہے لیکن یہ اسپریچولی مر گیا۔ یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بندہ مومن جو میرے آقا نے روشنی پہنچائی ہمارے قلوب تک، تو وہ تو تڑپ جاتا ہے کہ اگر کسی بھوکے کو دیکھے، اس سے خود اس کے حلق سے کچھ نہیں اترتا کہ یار جب تک میں اپنے اس بھائی کے شکم سیری نہ کر دوں مجھ سے اب کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ آپ کسی کو پیاس سے بلکتا دیکھ لیں۔ اسلام بہت خوبصورت دین ہے، مطلب علماء نے یہاں بیٹھ کر ہمیں مستند احادیث سے حوالے دیے کہ بدکار عورت ہے، گناہ گار عورت ہے، کتے کو دیکھا کہ پیاسا ہے اور اس کی زبان باہر نکال کر اور پانی کے لیے سسک رہا ہے، ترس رہا ہے، اس کو اس پر ترس آیا۔ ایک عورت جو کہ گناہ گار عورت ہے، ایک کتا جو کہ جانور ہے، انسان بھی نہیں جانور ہے، اس پر ترس آیا، اس نے اس کو آگے بڑھ کر پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اتنا خوبصورت دین ہے۔ آپ بتائیے جب ایک بندہ مومن ایک کلمہ کو، جب دوسرے کلمہ گو کو دیکھ کر یہ کہے گا میرا بھائی بھی افطار کرنے جا رہا ہے، روزہ رکھنے جا رہا ہے اور افطار کے لیے کچھ موجود نہیں، ارے میرے بھائی تو روزہ رکھ، تیرا دسترخوان سجانا اللہ نے مجھے توفیق دی، میں بھی تیرا بھائی ہوں، میرا کام ہے۔ یہ جذبہ اس قوم میں ہونا چاہیے، لیکن کہنے دیجئے درد دل کے ساتھ
ہاتھ بے زور ہیں، الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بعد آ شام نئے بعد نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ اور فارمولہ بڑا سمپل ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اللہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ مفتی محمد اطہر میاں صاحب، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے گا، جو فارمولہ بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ تو سر یہ میسج جائے کہ ہر قوت والا اس عشق کے ساتھ، اس قوت عشق کے ساتھ آگے بڑھے کہ ہر پست کو یہاں بالا کر دیا جائے، ہر غریب کی داد رسی ہو جائے، ہر دکھ کا مداوع ہو جائے، ہر زخمی دل پر مرہم رکھنے والا ہمارے جو مخیر حضرات ہیں یہ آگے آ جائیں۔ سر کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یقیناً آپ نے کہا پس سے بالا کرنے کا، تو میں ایک سوال، آسان سا سوال ہے کہ آپ دن میں کتنے روزے رکھ لیتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ایک ہی رکھتے ہیں، ایک دن میں ایک روزہ۔ ایک دن میں ایک روزہ۔ اور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں؟ اگر 30 ہیں تو 30 ورنہ 29۔ بس۔ لیکن اگر میں کہوں کہ آپ ایک دن میں 400 روزے رکھ لیں، بھئی کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا ایک کس دن جہد میں سے بات کر رہے ہیں؟ واہ واہ، 1000 روزے رکھ لیں، اللہ اللہ اللہ۔ ایک دن ظاہراً تو میں کہوں گا کہ ممکن نہیں ہے نا۔ ممکن نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی اتنا نہ ہو واہ کہ واہ ہم 1000 روزے رکھ سکیں، واہ واہ اور 365 دن میں بھی کچھ ایام ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا ہی منع ہے۔ واہ واہ۔ علامہ صاحب کیا کہنا ہے آپ کے؟ اگر میں روز روزے رکھنا شروع بھی کر دوں تو 1000 روزے رکھنے کے لیے مجھے کتنے دن چاہیے، کتنے مہینے چاہیے، اور ہو سکتا ہے اس میں اونچ نیچ بھی ہو جائے۔ آپ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، وہ حدیث جو میں نے شروع میں بیان کی تھی، اس حدیث کا دوسرا رخ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مومن شخص اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرا دے، ایک روزہ، میں یہاں پر حدیث میں تو یہ نہیں ہے کہ 30 روزے افطار کرائے گا، خالی ایک روزہ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ جتنا ایک روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس نے ایک بندے کو کھانا کھلایا یا ایک بندے کو روزہ افطار کرا تو اسے 2 روزوں کا ثواب ملا، ٹھیک۔ اور نہ کہ اس کے روزے میں کمی ہوگی، وہ جس نے روزہ رکھا اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جس کو افطار کرائی گئی ہے اس کے روزے نیکی میں اور ثواب میں کوئی کوئی کمی کمی نہیں ہوگی۔ اب پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی نہیں پاتا، ظاہر سی بات ہے ان کے ذہن میں یہ بات گئی کہ وہ پورا دن کا بھوکا، اب اس کو کھانا کھلانا پڑے گا، جب ہم کھلائیں گے اتنے پیسے ہمارے پاس نہ ہوں تو پھر کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا آسانی کتنی ہے دین کے اندر۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ بات صرف ایک کھجور کے لیے ہے، اللہ اکبر۔ ایک گھٹ پانی کے لیے ہے، ایک گھٹ دودھ کے لیے ہے۔ اللہ اللہ۔ اگر کوئی شخص کسی صائم کو، روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، حوض کوثر پر میرے ہاتھ سے جام پیے گا۔ اللہ۔ اب یہاں پر میں آسان سی مثال دیتا ہوں، 400 روپیز ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب اس 400 میں کیا کیا خریدا گیا ہم اور آپ نہیں جانتے۔ دیکھیں اللہ نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، خیر ہی ہیں۔ ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اللہ کو معلوم ہے اس نے کون سی نیکی کیا۔ اب وہ 400 روپیز آپ کے ڈیوائیڈ ہو گئے، ایک کھجور خرید دی گئی، آپ پانی کی بوتل خرید لی گئی، ایک پھل خریدا گیا، اسے تقسیم کیا گیا۔ کیا ڈیپتھ میں جا کر بات کر اب اتنا دسترخوان سجا ہے 1000 بندوں کا، اور 1000 بندوں میں آپ کی ایک ایک چیز پہنچ گئی۔ اللہ اللہ۔ تو آپ ایک دن میں 1000 روزہ افطار کرنے کا ثواب حاصل کر لیں۔ واہ 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 واہ، کیا آپ اندازہ کر رہے ہیں یہ ہے دین کہ جو ہمیں کس قدر لوگوں کی خدمت کی طرف مائل کر رہا ہے۔ تو یقیناً افطار کرانے والا ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں یہ تو کلچر کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ آپ روڈوں پہ چلے جائیں، جگہ جگہ لوگوں کو دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، کھانا بھی کھلایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ شہری طبقات میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ جب جاتے ہیں ان علاقوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں کہ جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں خود تھر پارکر گیا تو تھر پارکر کے وزٹ میں حال یہ تھا کہ پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے،
اگر پانی کے اندر کچرا آ جاتا ہے تو ہم بچے کو کہتے ہیں بیٹا یہ پانی پھینک دو، اس میں کچرا آ چکا ہے. اللہ. اور وہ گدلا پانی جو آپ دیکھ کر بولیں گے یہ اتنا مٹی کا بھرا پانی ہے، آپ پینے کو تیار نہیں ہوں گے، وہاں وہ آپ کے مسلمان بھائی پی رہے ہیں. اللہ. تو وجہ کیا ہے؟ ہم اس چیز کے لیے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں. یہ KGN نے یقیناً ایک ایسا عمل کیا ہے کہ آپ کی وہ زکوٰۃ یا آپ کی خیرات یا آپ کے وہ پیسے جو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں انسان کے اندر تکبر کب آتا ہے؟ جب وہ نیکی کر کر اظہار کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلایا، وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، تو 4 بندوں میں آپ گا دیں گے. آپ کہیں گے کہ یار یہ غریب تھا، اس کو کھانا میں نے کھلایا. کل ہی کی بات ہے، ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی اس نے میرے پیسے لیے تھے، اس پیسے سے کاروبار کیا، آج بہت اونچا ہو گیا ہے. سمجھ میں آئی کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے پیسے دیے تو میرے پیسوں سے وہ آج بڑے کاروبار کو کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ اندازہ کریں اس نے نیکی کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا، کیونکہ اس نے اظہار کیا، احسان جتا دیا، ریاکاری کر دی. لیکن جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، KGN پہ خرچ کرتے ہیں، تو پھر ان کا کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جن کو ڈونیٹ کیا گیا وہ ان کو جانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کس نے کس کو پیسہ دیا ہے. اللہ جانتا ہے کس کے پیسے سے ایک کھجور خریدی گئی ہے. اللہ جانتا ہے کس کے پیسے سے جو ہے پانی خریدا گیا. اللہ کے کام ہے، اللہ کے کام ہے. اللہ جانتا ہے. اللہ کے کام. اور یقین جانیے قیامت کے دن اجر کا انبار کتنا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، قیامت کے دن جب انبار دیکھیں گے نیکیوں کے تو ان سے وہ پوچھیں گے یہ کس کے انبار ہیں، یہ کس کی نیکیاں ہیں؟ کہا یہ وہ نیکیاں ہیں جو تم اللہ کی راہ میں خفیہ طور پر دیا کرتے تھے. اور خفیہ طور پر کیسے دیا کرتے تھے؟ کہ آپ KGN پہ کال کرتے تھے، آپ کا نام بھی اناؤنس جو لوگ کروانا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن نام بھی اناؤنس ہوگا تو کامران دنیا میں بہت سارے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کون سا کامران نے، یعنی وہ ایلیمنٹ نہیں ہے اس میں جس کی شریعت بات کرتی نظر آتی. صحیح ہے. اب ہمیں کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں جتنا مال خرچ کر سکتے ہیں تو یہ خفیہ طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے مترادف ہے. اور یقیناً میں علامہ صاحب کی اسی بات کو مزید اس پر ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں. آپ یقین کریں ہم رمضان میں جو پرکیف سما پرکیف بہاریں دیکھتے ہیں نا، کہ جس سڑک سے آپ گزر رہے ہیں وہاں پر آپ کو مختلف لوگ افطار کا انتظام کرتے اور افطار کھلاتے افطار کراتے نظر آتے ہیں. یہ حقیقت ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ شہری لیول کے اوپر جو مطلب اربن ایریاز ہیں وہاں پر اس طرح کا ماحول زیادہ ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بالکل ایسا ہی ماحول آپ دیہات میں، گاؤں میں، جو رورل ایریاز ہیں وہاں چلے جائیں، وہاں ناپید ہے. وہاں یقیناً لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کس طرح سے ارینج کریں. بہرحال اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. یقیناً اکا دکا جگہ کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہوگا جو رزق کو جو ایک زمین کی کتنی تہوں میں جا کر کوئی کیڑا ہے اس کو رزق پہنچاتا ہے، تو یقیناً ان کو بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ ملتا ہوگا. لیکن بہرحال جنرل پرسپیکٹیو میں بڑی ایک آسان سی بات کر رہے ہیں کہ شہری سطح پر اس کے انتظامات ہمیں زیادہ ہوتے نظر آتے ہیں. تو ہم اس طبقے کی بات کر رہے ہیں جس کا زیادہ تر تعلق پسماندہ علاقوں سے ہے، کچے علاقوں سے ہے. شہری علاقوں میں تو ہم کچھ نہ کچھ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ مدد ہوئی جاتی ہے، معاونت ہوئی جاتی ہے. مدد کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ یہاں وسائل ہیں، سڑکیں پکی ہیں، ٹرانسپورٹ کا ایک نظام ہے، کمیونیکیشن بڑی اسٹرانگ ہے. یہ ساری چیزوں کی اویلیبلٹی کے بعد مدد تھوڑی سی کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے، مدد وصول کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے. لیکن ہم جن دیہاتوں کی، جس طرح کے قصبوں کی اور جس طرح کے رورل ایریاز کی بات کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہاں پر مدد کرنا بھی مشکل ہے اور مدد وصول کرنا بھی مشکل ہے. تو ایسے علاقوں میں جا کر یہ مدد KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پہنچاتا ہے. اور آپ ڈے 1 سے خود وٹنس کرتے ہیں ہمارے فوٹیجز کے ذریعے اور ہماری ویجولز کے ذریعے کہ کس انداز سے خلق خدا کی خدمت کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک کے کتنے ہی شعبہ جات ہیں جہاں الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اپنے خدمات پیش کی ہیں. اور کیوں نہ کرے، کیونکہ جس نام سے اس کو نسبت ہے، جس نام کا یہ فیضان ہے، خواجہ خواجگاں، اور ان کی ہی برکت ہے یہ ہم آج کہہ سکتے ہیں لاکھوں بندگان خدا KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی چھتری کے نیچے، اس کے سائباں تلے مستفید ہو چکے ہیں اور استفادہ کر چکے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب کہ یہ اب کیونکہ کچھ ہی ایام ہے، بس سمجھ لیں کہ رمضان آ ہی چکا ہے اور دروازوں پر دستک ہو گئی ہے الحمدللہ. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. سر کوئی ایسی بات، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ جب بھی گفتگو کی ہے خاص طور پہ خدمت خلق کے حوالے سے بڑی کمال گفتگو کی ہے،
ایک ایسی موٹیویشن آپ کی طرف سے جائے کہ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے لیے کیا، اس کے کائنات کی ایک ایک چیز اس کے کن کی محتاج ہے، وہ کن کہتا ہے اور پھر فیکون ہو جاتا ہے، تو وہ تو سارے مسائل آرام سے کسی کے بھی حل کر سکتا ہے نا. لیکن ان غرباء کا بھی ہم سے امید باندھنا کہ جن کو رب نے زیادہ عطا کیا ہے، اور رب کا بھی امتحان ان سے لینا کہ جس کو زیادہ عطا کیا ہے. سر یہ کیمسٹری، یہ جو تھوڑا ٹرائی کا ہے، یہ آپ ہمارے ناظرین تک ایسے پہنچائیں کہ یہ پروگرام ختم ہو جائے لیکن یہ محبت اور معاونت اور ڈونیشنز کا اور خدمت خلق کا جو سفر ہے یہ نہیں رکنا چاہیے. سر میں سمیر بھائی سب سے پہلے ایک بہت ہی ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آج دینے لگا ہوں آپ کی اسی بات سے جو آپ نے کہا نا کہ آنکھ دیکھ رہی ہے لیکن آنکھ اصل میں دیکھ نہیں رہی، وہ اسپریچوالٹی نہیں. یاد رکھیں کہ ایک انسان پڑھ لکھ کر مفتی بن سکتا ہے، پڑھ لکھ کر عالم بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، زندگی کے کسی شعبہ زندگی کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو تکلیف میں دیکھے، اس کی مدد نہ کرے، وہ اس پر قادر ہو کہ مدد کر سکتا ہے پھر بھی نہ کرے، وہ نیک نہیں ہو سکتا. وہ سب ہو سکتا ہے، جو میں نے آپ کو زندگی دی ہے وہ سب ہو سکتا ہے، وہ نیک نہیں ہو سکتا. اگر آپ اپنے آپ کو نیک کہنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی کو مجبوری میں دیکھیں نا تو آپ اس کی مدد ضرور کریں. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک شخص حاضر ہوتا ہے، فرماتا ہے یا رسول اللہ تنگ دستی ہے، مدد فرما دیں. اب رسول کیا فرماتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو خود مال نہیں ہے، میں کس طرح مدد کروں؟ اب صحابی آئیڈیا بھی دے رہے ہیں آگے سے، فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ایسا کریں، میں کسی سے ادھار لے لیتا ہوں تو آپ کی، کیونکہ بات کی اہمیت ہے، آپ کہہ دیں گے کہ میں لوٹا دوں، ورنہ غریب آدمی کو ادھار بھی کون دیتا ہے آج کل کے معاشرے میں. فرمایا کہ آپ کی زبان کی اہمیت ہے، آپ کہہ دیں گے کہ ادھار میں محمد لوٹا دوں گا تو لوگ مجھے ادھار بھی دے دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس طرح آسانی ہو سکتی ہے تو جاؤ تم ادھار لے لو، میں لوٹا دوں گا. اب جب وہ صحابی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب مال ہو، اضافی مال سے ہی مدد کرتے ہیں نا، ادھار بھی آپ کسی کو کب دیتے ہیں؟ جب آپ کے پاس ایک پورشن بچا ہوا ہے. فرمایا یا رسول اللہ اضافی مال کو تو چھوڑیں، اپنے پاس بھی نہیں ہے پھر بھی آپ ادھار پر کسی کی مدد کر رہے ہیں. رسول کو ابھی یہ بات حضرت عمر نے کی ہے، رسول ابھی جواب دینے لگے ہیں. پیچھے صحابی تشریف فرمائے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، عرش والا کبھی کمی نہیں ہونے دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑتے ہیں، حضرت حذیفہ کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری منہ کی بات کی ہے کہ عمر میں اسی طرح خرچ کرتا ہوں کہ میں خرچ کروں اللہ کے راستے میں اور اللہ میرے خزانے میں کبھی کمی نہیں کرتا. اور یاد رکھو جب تمہارے پاس سائل آ جائے تو تمہارا کام ہے کہ تم اس کی مدد کرو. ایک بات یاد رکھیں سمیر بھائی آپ کی اسی بات سے، کیونکہ میرا ایک تعلق رہا ملحدین ایتھیسٹ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، انہوں نے ہر چیز کو کوشچن کیا، لیکن آپ یقین کریں آپ کو کہیں کسی کتاب میں میرا چیلنج ہے جا کر دیکھ لیں، کبھی اسلام کے اکنامک سسٹم کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا. ہمارا جو اکنامک سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا سر دنیا میں اڈاپٹ کیا، جیسا ہمارا اکنامک سسٹم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، صدقے کا سسٹم ہے، اس سے بہترین کوئی بھی سسٹم نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کس طرح غریبوں کی مدد کرنی ہے، میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں. جب غریب کے گھر پر کھانا ہوگا تو سب سے پہلے بیگری، جو لوگ بھیک مانگتے ہیں وہ اوائڈ ہوگا. دوسرا کہتے ہیں سوسائڈ ریٹس معاشرے میں کم ہوں گے. تھرڈ، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کے یہ آئی ایم ایف کے تمام، اگر لوگوں کو مال گھر پر ملتا رہے گا تو آج ہمارے کراچی کے جتنے بڑے مسائل ہیں، سنیچنگ، کلنگ، یہ سب ختم ہو جائے گی. بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ہم نے اپنے پیسے بچائے ہوئے ہیں، ہم غریبوں کی مدد. دیکھیں وہ بات بالکل صحیح ہے کہ بھوکا پیٹ، جس کا رسول نے فرمایا جس کا پیٹ بھوکا اس کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے. تو اگر آپ کے بھائی، آپ کے پڑوسی، آپ کے لوائقین، آپ کے ہمارے مسلمان بھائی کا پیٹ بھوکا ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں. اور آپ کی بات سے سیکنڈ کروں گا، یعنی کہ وہ آپ کے مال کے لیے تھریٹ بنا ہوا ہے، آپ اس کے ایمان کے لیے تھریٹ بنے ہیں. اور آپ کی بات سے یاد رکھیے گا، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، عطر میاں صاحب نے بھی کہا کہ جو ہمارے رورل ایریاز ہیں، گاؤں کے، میں نے واللہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خدا کی قسم یہ جب منظر دیکھا تھا بہت ٹائم تک میں سو نہیں پایا. وہ منظر کیا تھا کہ ایک ہی دھڑے سے میں نے جانور اور انسان کے بچے کو پانی پیتے ہوئے دیکھا. آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک ہی دھڑے سے جو پانی کا کنواں تھا، ویل جس کو ہم کہتے ہیں، اسی سے ایک انسان کا بچہ بھی
اور ایک جانور بھی اسی دڑے سے پانی پی. وہ بالکل صحیح کہا. ہمارے یہاں تو پانی کیا, پانی میں کچرا آ جائے ہم اس پانی کو پسند نہیں کرتے, دور کر دو. کچرا تو بڑی دور کی بات ہے, صرف گلاس سے اسمیل آ جائے ہم پانی پینا پسند نہیں کرتے. اور یاد رکھیں, اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے, آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں, کوئی آپ کی بڑی قابلیت نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہوں, میں نے 10 بندوں کو افطاری کرا دی, 20 بندوں کو افطاری کرا دی. یاد رکھیں یہ اللہ نے آپ سے کروائی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں اگر آپ نے افطاری نہ بھی کروائی, آپ نے نہیں بھی کروائی, ان کو رولر ایریا میں ہو اربن میں ہو, میرا رب تو زمین کے تہوں میں, بلکہ زمین کے تہ کیا سمندر کے تمام تر مچھلیوں, تمام تر ذرات, ہر کو رزق پہنچانے والا ہے. اللہ رازق ہے, ہم نہیں ہیں, اللہ کی ذمہ داری. لیکن اللہ اگر تمہیں چن لے, اگر چننے والوں میں بن جاؤ تو تمہاری, وہ اقبال نے کہا نا کہ تو نہ مٹ جائے گا عراق کے مٹ جانے سے, نہ شاید میں کو غرض نہیں پیمانے سے, آیا ہے یوشل میں تاتار کے افسانے سے, پاسبا کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. آپ کے محتاج نہیں ہیں یہ جو آج لوگ افطاری کے لیے سے عطا کر دیتا ہے جہاں سے آپ گمان بھی نہیں ہوتا. لیکن آپ کا مال لگ جائے, آپ کے اسباب لگ جائیں, آپ کی محنت لگ جائے, وہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیں گے. اور لاسٹ ایک بات میں کہہ دوں, اس سے خوبصورت حدیث خدمت خلق کے لیے سمیر بھائی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. بسم اللہ. قیامت کے دن میں رسول فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ کوئی شخص حاضر ہوگا اور اللہ فرمائیں گے کہ اے آدم کی اولاد, میں بھوکا تھا, تو نے پانی نہیں پلایا. اللہ شخص فرمائے گا یا اللہ آپ کو بھوک پیاس پہ پاک. فرمایا کہ میں بھوکا تھا, تو نے کھانا نہیں کھلایا. فرمایا اللہ آپ کھانے کی حاجت. کہا نہیں, میرا ایک بندہ پیاسا تھا, تو نے اس کو پانی نہیں پلایا. میرا ایک بندہ بھوکا تھا, بندہ لفظ ہے, بندہ بھوکا تھا, بنی آدم بھوکا تھا, تو نے کھانا نہیں کھلایا. یاد رکھیں اگر آج ایک شخص, اور یہ ہم کھانے کی تو بات کر ہی نہیں رہے کہ اس کو کوئی ہم نے ظہرانے کا اہتمام کرنا ہے, عشائیہ کا اہتمام کرنا ہے, یہ بات ہو رہی ہے افطاری کی. یہ بات ہو رہی ہے ایک شخص جو صبح سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے, ایک شخص جس نے پوری صبح سے سحر سے افطاری تک اللہ کے لیے, اللہ کی خاطر روزہ رکھا. آپ یاد, ایک اور میں اس میں بات ایڈ کروں, میں آپ کو افطاری کی دعوت پر بلاؤں, اگر میں آپ کو افطاری نہ بھی کرواؤں, آپ کو پتا ہے آپ کے گھر میں ماشاءاللہ نے اہتمام دیا, آپ افطاری کر لیں گے میری دعوت کے منتظر. لیکن وہ شخص جس کو اپنی افطاری کا معلوم نہ ہو اور وہ روزہ رکھے, تو میں اور آپ سملر ہیں. مجھے تو پتہ ہے افطاری کے ٹائم پر میں اگر گھر پہ جاؤں تو 4 قسم کے شربت بھی پڑے ہوں, 4 قسم کے سموسے بھی پڑے ہوں. لیکن وہ شخص جس کو سموسے, پکوڑوں اور شربت کی امید کوئی نہیں, لیکن پھر بھی اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے, اس شخص کے لیے آپ ان چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں, تو میرا رب کتنا خوش ہو. تو یاد رکھیے کہ دوسروں پر خرچ کریں, دوسروں کی زندگیاں آسان بنائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ حق نے کی ہے دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد, خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے, خود سراپا نور بننے سے کب چلتا ہے کام, تجھ کو اس ظلمت قدا میں نور پھیلانا بھی ہے. یاد رکھیے خود میں بہت مالدار ہو جاؤں, خود بہت بڑے سٹیج پر پہنچ جاؤں. واصف علی واصف صاحب کا جملہ تھا, ان سے کسی نے پوچھا کہ کامیاب آدمی کون ہوتا ہے. ہم نے تو بڑی ڈیفینیشن کی نا, مالدار آدمی کامیاب ہے, کہ مال زیادہ ہو کامیاب ہے, رتبہ زیادہ ہو کامیاب. انہوں نے کہا کامیاب وہ ہے جس کی محفل میں ہر شخص اپنے آپ کو کامیاب محسوس کرے. یاد رکھے امیر وہ ہے جو اس کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی اپنے آپ کو امیر محسوس کرے. میں تو ایک مختصر سی بات کہتا ہوں, ہمارے یہاں معاشرے میں آپ نے سمیر بھائی یہ لفظ سنا ہوگا, یار وہ بڑے بھائی کے پاس بڑا پیسہ ہے, چھوٹا بھائی بیچارہ اس کا غریب ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھر میں 2 بھائی, اس کا کام ہے کہ چھوٹے بھائی کی مدد کرے. یار وہ فلاں رشتہ دار بڑے امیر ہیں, اس کے کچھ رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جب آپ کو مال دیا, آپ اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں, بھائیوں کی مدد کریں, لوائقین پڑوسیوں کی مدد کریں. اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے, آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہیں سونا چاہیے. تو یہی کوشش ہے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, اللہ کے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ ہے, آپ کا نہیں ہے. زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ, اگر میں نے ارن کیا ہوتا تو میرا ہوتا, اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے. اور ایک آخری بات کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا, تو ہم بہت ڈائمنشن سے کرتے ہیں. فرسٹ فزیکل کہ میرا بیٹا خوبصورت دکھنا ہے, کپڑے ایسے پہننا ہے, یہ بھی کرتے ہیں. دوسرا ایستھیٹک کہ بھائی ایسے بولنا ہے, یہاں بیٹھنا ہے, ایسے کرنا ہے. ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ آپ کی پہلی والی بات, ہم اسپریچول بچے کی انہینسمنٹ نہیں کرتے, ہم اسپریچولیٹی کو کھو دیتے ہیں. اور سب سے بڑی روحانیت یہ ہے, میں وہ سب سے بڑا تصوف یہ ہے بزرگوں کا, اولیاء کرام کا, کہ پیٹ سب سے پہلے بھرتے ہیں مریدوں کا. جو آتا ہے نا, آپ نے دیکھو, آپ ادھر کسی بھی پاکستان کے کسی بھی بڑے مزار, ادھر سب سے پہلے لنگر ہوتا ہے, دسترخوان سجتا ہے سب سے پہلے. یاد رکھیے کہ اگر آپ نے ایک بھوکے آدمی کے پیٹ میں ایک نوالا ڈال دیا تو اللہ رب العزت آپ کے بارگاہ میں قبول ہیں. تو یہی آپ تمام کو ریکویسٹ ہے. یہ پروگرام ہے, اس کا اپنا ٹائم ہوتا ہے, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ایک ٹائم تک بیٹھے رہیں گے, لیکن یاد رکھیں وہ لوگ آپ کے ابھی بھی منتظر ہیں. رمضان آ رہا ہے, رمضان سے پہلے
وہ رجسٹر ہے نا کرامن کاتبین کا، اس میں نام لکھوا لیں کہ آپ کا رمضان سے پہلے وہ ایک ہوتی ہے نا کہ بھائی وہ انٹری آ گئی ہے فلاں شخص کی، جیسے 7 کی انٹری آ گئی ہے، اس نے اپنی افطاری سے پہلے کسی اور کی افطاری کا بندوبست کر دیا، تاکہ یہ بات آ جائے کہ اپنے سے پہلے مسلمان بھائی کا سوچ لیا، اللہ رب العزت آپ کی پوری زندگیوں کی افطاری کا بندوبست کر دے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ بس یہی مدعا ہے ناظرین۔ 400 روپیز اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک مسلمان بھائی، مسلمان بہن ہمارا دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کر لے گا، آپ کو لاکھوں دعائیں دے گا۔ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں آپ، 10 لوگوں کو افطار کروا دیں آپ، 5 لوگوں کو، جو کچھ بن سکے۔ کوانٹٹی کی کوئی یہاں پر ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ اسلام کی طرف سے ہے، ہاں کوالٹی کی ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ آپ اگر یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہمیں افطار کرانی ہے اور جو اجر و ثواب کا وعدہ اللہ کی طرف سے فرمایا گیا وہ آپ کو حاصل کرنا ہے، تو ایک بہت بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے۔ I will second علامہ سعد خان صاحب, we are not sitting here to convince you because opportunity is never convinced, it is always conveyed. اور ہمارا مقصد بھی آپ کو صرف کنوے کرنا ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، نتیجے کے ہم ذمہ دار نہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے سوال ہم سے ہماری کوشش کے بارے میں کیا جائے گا، جو اللہ کی ہی توفیق اس کے فضل و کرم سے، اس میں بھی ہماری کوئی طاقت نہیں، اس کا کرم ہے کہ اس نے اس کار خیر، اس نوبل کاز کے لیے اس نے ہماری یہ چھوٹی موٹی اور ٹوٹی پوٹی جو کاوشیں ہیں اور خدمات ہیں اور کنٹریبیوشنز ہیں، اس کے ہمیں قابل بنایا، اس کی ہمیں سعادت عطا کی۔ ہر وہ بندہ مومن جو اس کار خیر میں حصہ لے رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے چاہا ہے کہ وہ دے تو پھر اس نے دیا ہے، وہ اس کنٹریبیوشن میں آگے آئے تو وہ آگے آیا ہے، یہ اللہ کے کرم سے۔ نیکی بھی اللہ کے ہی کرم کی اور اس کی توفیق کی محتاج ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ناظرین، کہ اگر کوئی اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے اپنے قدم آگے نہیں بڑھاتا، نماز کی طرف رجوع نہیں کرتا، نماز کی طرف نہیں بڑھتا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اس میں اس کا کوئی فیصلہ، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس نے تو گناہ کیا سو گناہ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا رب اس سے اتنا ناراض ہے کہ رب یہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ شخص اس کے آگے جھکے، وہ شخص اس کے آگے نماز پڑھے۔ میرا رب چاہتا ہے تو پھر اذان کی آواز جب ہماری سماعتوں سے ٹکراتی ہے تو پھر ہم دوڑے دوڑے مسجد کی طرف، دوڑے دوڑے نماز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی خدمت خلق کا معاملہ ہے، اگر کسی کو بھوکا دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو سمجھ جائیں اللہ نے کرم فرمایا ہے آپ کو ان پر شامل فرمانے کے لیے، ان میں شامل فرمانے کے لیے کہ جو انعام یافتہ ہے۔ یعنی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ بتائیے، یہ ایک چھوٹی سی موٹیویشن میری طرف سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جس کو رب تعالیٰ نے نوازا ہے وہ کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، بس فٹافٹ اس سے جو کچھ بن سکے گا وہ اس کے لیے انتظام کھانے کا کر دے گا، کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا۔ یار یہ علاقہ ایسا ہے جہاں دور دراز لوگوں کو پانی میسر نہیں، اس نے ایک ہینڈ پمپ لگوا دیا، یار خلق خدا پانی پیے گی سیراب ہوگی، لوگ بہت زیادہ ترسے ہوئے ہیں پانی کے لیے، یہاں پر پانی ناپید ہو چکا ہے، خلق خدا پانی پیے گی سیراب ہوگی اور مجھے دعائیں دے گی۔ بھائی اس نیت کے ساتھ جہاں دیکھتا ہے تاریکی ہے اپنے حصے کا دیا جلا دیتا ہے، جہاں دیکھتا ہے کہیں پر کوئی زخمی ہے اس کے زخم پر اپنے حصے کا مرہم رکھ دیتا ہے، کہیں دیکھتا ہے کوئی چہرہ اداس ہے وہ اپنے حصے کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھیر دیتا ہے، کہیں دیکھتا ہے کسی مسلمان بھائی کا دل اداس ہے، نا امیدی کی طرف ہے، تو بس وہ ایسی اس کی مدد کرتا ہے، معاونت کرتا ہے کہ اس کے دل میں خوشی اور راحت اور تسکین داخل کر دیتا ہے۔ جب ایسا شخص اس انداز سے اپنی زندگی گزارتا ہوا ایسا بندہ مومن جاتا ہے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب لیں، اندر سے آتا ہے جواب، آپ لینے کی کوشش کریں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کریں۔ ایسا شخص کہ جب بروز حشر پریشانی میں ہوں گے، لوگ مشکلات میں ہوں گے، تکلیفوں میں، آزمائش میں ہوں گے، جب یہ جو دنیاوی پریشانیاں ہیں نا یہ رائی کے برابر ہیں، پہاڑ کے برابر وہ پریشانی آخرت کی پریشانی ہے، یہ بتائیے یہ شخص جب اس وقت بھوکا ہوگا تو کیا اللہ کی رحمت سے دور ہوگا؟ جب یہ شخص اس دن پیاسا ہوگا اور حضور اپنے غلاموں کو جام کوثر عطا کر رہے ہوں گے تو اس شخص پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جب نظر پڑے گی، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جو دنیا میں کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا تھا اور اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے جو کچھ بن سکتا تھا پانی پلانے کے لیے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے، ان کو سیراب کرنے کے لیے اپنا عمل پیش کرتا تھا، میرے آقا کریم علیہ السلام اس پر نگاہ کرم، نگاہ شفقت نہیں فرمائیں گے؟ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہی آپ کو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آج آپ جو بو رہے ہیں کل آپ نے وہی کاٹنا ہے، آج جو آپ نے محنت کرنی ہے کل وہی آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اتنی رحمت، اس کی جو رحمت کی چادر ہے اتنی وسیع ہے کہ آپ یقین کریں، آپ قدم بڑھا کر دیکھیں، آپ دیکھیے آپ کی دنیا اور آخرت کس طرح آسان ہوتی ہے۔
मिल कर कंट्रीब्यूट करें। रमज़ान राशन पैक्स बड़ी तादाद में इस वक्त ज़रूरत है कि हम गुरबा तक पहुँचाएँ। इस वक्त लाखों घर हैं जो मुंतज़िर हैं और इंशाअल्लाह कई घरों तक पहुँचाया भी जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत सारे ऐसे हमारे मुस्तहिक बहन और भाई जिनकी फैमिलीज़ तक रमज़ान राशन पैक पहुंच चुका है, लेकिन क्योंकि दिन कम है तो हमें फ़िक्र ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि जैसे हमारी फ़िक्र है, यह हमारा कोई ज़ाती काम नहीं है, ये इस उम्मत का काम है कि उस तबके के लिए हमें मिलकर काम करना है। तो ये हमारे कलेक्टिव एफ़र्ट्स, हमारी कोलैबोरेटिव एफ़र्ट्स होने चाहिए, एक इज्तिमाई कोशिश होनी चाहिए। जितनी फ़िक्र के साथ मैं आपसे हम कलाम हूँ और जितनी फ़िक्र के साथ यहाँ से बैठे हुए साहिबान इल्म व दानिश ने आपसे मोटिवेशनल गुफ्तगू की है, उतनी फ़िक्र हर सुनने वाले की है। क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट ये कोई किसी शख्स का इदारा नहीं है, बल्कि ये उम्मत के लिए एक दावत, नेकी की दावत आम है कि आओ मिलकर अपने मुसलमान बहनों और भाइयों के दस्तरखान को सजाएं, उनको पानी की फराहमी के लिए जो कुछ बन सके करें, उनके किचन में कम से कम रमज़ान राशन पैक रख दें ताकि वो अपने रमज़ान, अपनी सहरी और इफ्तार जो है वो अच्छे अंदाज से गुजार सकें। मैं अब प्रोग्राम इस नहज पर है, दामन वक्त में यकीनन गुंजाइश कम होती जा रही है, तो मैं चाहता हूँ ऐसे मोटिवेशनल मैसेजेस आप तक पहुँचें, तरग़ीबी पैगाम आप तक पहुँचे कि आप लोग मोटिवेट होकर गुरबा की खिदमत के लिए ना कि सिर्फ खुद किरदार अदा करें बल्कि आप दूसरों को मोटिवेट भी करें। तो ये जो आखिरी हिस्सा है, मैं चाहता हूँ दोनों उलमा की तरफ से आप तक ये पैगाम भी पहुँचे। एक होता है नेकी करना, एक होता है दूसरों को नेकी की रग़बत दिलाना, उनको मोटिवेट करना नेकी के लिए। तो आया उनके लिए क्या है कि जो बैठकर मोटिवेट करते हैं या दूसरों को तरग़ीब देते हैं कि वो नेकी के काम में आगे बढ़ें। सर क्या फरमाइएगा? मुझे आपकी बातों से बस हदीस याद आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, दुनिया में सबसे बेहतरीन शख्स वही है जो दूसरों के काम आता है। आप देखें, आप अगर KGN के साथ आप एक हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हिस्सा बने, लेकिन अपने करीबी अहबाब हर जगह नज़र दौड़ाएं और जहाँ जहाँ आप मुमकिन हो सकता है लोगों की मदद करें, क्योंकि दुनिया का उसूल ही यही है कि जब आप लोगों की मदद करते हैं तो फिर वो भी किसी की मदद करने को तैयार हो जाएगा। अगर आप किसी की मदद नहीं करेंगे तो आगे यही सिलसिला ख़राब होता चला जाएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने वाज़े तौर पर हमें समझा दिया। अब ये ज़कात जो है ज़ाहिर सी बात है, आप पे करते हैं, आप देते हैं, 2.5 आपने दिया, जब आपने दिया तो जिसके पास आया वो ख़रीदने के लिए जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। जब वो परचेज कर कर आएगा तो जाहिर सी बात है जिस शॉप से उसने ख़रीदा है तो उसने भी तो आगे से कहीं से ख़रीदना है। तो ये एक निज़ाम बना हुआ है और ये सर्कुलेशन ऑफ मनी है कि ये जब होता है तो उससे ये महंगाई भी कम होती है। तो ये ज़कात का एक अजीम निज़ाम है, इस निज़ाम को राइज किया जाए। इस एक जुमला मुझे याद आया, एक साहब थे वो कहने लगे कि मैं हर साल कोशिश करता और उलमा से बातें करके अपनी ज़कात कम से कम कराने की कोशिश करता कि कोई हीला बता दें, कोई वजह बता दें कि क्या कर लूँ कि जिससे मेरी ज़कात कम हो जाए। मतलब एक ज़कात नहीं टैक्स हो गया कि हाँ, कम मतलब से कम कैसे अपने आप को बचाने के लिए। हाँ। तो उन्होंने एक जुमला कहा, कहने लगे मैं दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि यार मैं इतना बचाने की कोशिश करता हूँ और इतनी मेहनत करता हूँ, एक काम करता हूँ ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं जिस दिन से मैंने ये जहन बनाया कि मैं ज़्यादा ज़कात देना चाहता हूँ तो अल्लाह ने और मुझे अता फरमा दिया, और तब से मैं मज़ीद ज़कात देने का जहन बन गया कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात दूँ। तो ये एक इंसान का जहन होता है, जब इंसान के दिल में अल्लाह डाल दे कि भाई अब ज़कात इतनी नहीं इतनी देनी है, तो वो ख़ुद ब खुद ही जहन बना लेता है। तो नाज़रीन जो देख रहे हैं, यकीनन अल्लाह ने उन्हें अता किया है, हम लाजमी नहीं कर रहे आप पर। अल्लाह ने जो आपको 2.5 दिया है वो आप अपने करीबी रिश्तेदार को दे सकते हैं तो उनको दें। लेकिन अगर आप देखते हैं कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया सर इस काम को मुमकिन करना कि ये आया कि इस काबिल है कि नहीं है, पता लगा आपने उसको तो ज़कात दे दी और जब उस तक ज़कात पहुँची तो वो उस काबिल ही नहीं था, ये पता लगा वो साहिब निसाब खुद बैठा हुआ था, तो उस पर ज़कात आपके देने से आपकी ज़कात ज़ाया हो गई। लेकिन KGN क्योंकि उलमा के नज़र से बाकायदा मौजूद होता है, उनके बायोडेटा लिया जाता है, सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, फिर जाकर उन तक ज़कात पहुँचाई जाती है। तो ये अजीम काम है, आपके लिए आसानी हो गई है, आपको कहीं ढूंढने की कोशिश नहीं करना होगी, आपने आकर सिर्फ कॉल करना है। नेकी करना कितना आसान है, आपने सिर्फ एक कॉल मिलानी है और आपने अपना नंबर देना है और बात हो गई। तो ये इतना आसान काम है, आपका एक जुमला किसी के घर में राशन भी डलवा सकता है, आपका एक जुमला किसी ऐसे रोज़ेदार को जिसके पास खाने को कुछ ना हो उसको अफ्तारी पहुंचा सकता है, आपकी एक गुफ्तगू जो कि आप
ہمارے نمائندے سے کریں گے، ظاہر سی بات ہے وہ ایک گفتگو کسی بیٹی کے گھر کو آباد کر سکتا ہے۔ یہ سب کب ہوگا؟ کہ جب آپ اس کی کوشش کریں گے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ نہیں کرنی ہے، میں تو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نہیں کر سکتے، میرے تک میسیج پہنچ گیا، میں چاہوں تو دوسرے کو کنورٹ کر دوں کہ دیکھو ایک عظیم کام ہو رہا ہے، میرے کزنز ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، سب کو کہا یہ عظیم کام ہے بھئی، آپ نے اس میں بھی ڈونیشن کرنا ہے۔ تو اگر آپ اکیلے نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو موٹیویشن کریں اس چیز کی کہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ یقین جانیے ہمارے بولنے سے آپ کو موٹیویشن ملی، آپ کو بھی ثواب ملا، اور آپ نے جا کر دوسروں کو موٹیویشن دی، وہ بھی آپ کو ثواب مل گیا۔ کتنا عظیم کام ہے، اس عظیم کام میں آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ یقین جانیں دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ تعالی۔ دن بہت کم ہے ناظرین، اور بس رمضان آیا ہی چاہتا ہے، تو ہم پھر سے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیٹیلز اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں، آپ جو بھی مدد کرنا چاہتے ہیں ڈیٹیلز آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں، دوسروں کو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت ہمارے اسٹوڈیو لائن کے نمبرز بھی ہیں اور ڈونیشن ہاٹ لائنز کے نمبرز بھی ہیں، آپ رابطہ کر کے ہمارے نمائندگان سے، ریپریزنٹیٹیو سے بات کر سکتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور گائیڈ اس انداز سے کریں گے، کوئی آپ کا کوسچن ہو، کوئی کیوری ہے، آپ کسی خاص پروجیکٹ میں دلچسپی رکھتے ہوں کہ آپ کی طرف سے کوئی کنٹریبیوشن آئے، آپ رمضان راشن پیک کے حوالے سے کوئی بڑی کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہوں، آپ چاہتے ہوں کہ ایک دسترخوان اس انداز سے لگے کہ وہاں پر 100 لوگوں کو، 200 لوگوں کو ایک ساتھ بٹھا کر آپ کی جانب سے افطار کرایا جائے، کیونکہ دیکھیں یہ تو پھر رب کے فیصلے ہیں کہ کس سے وہ کتنا کام لیتا ہے، لیکن بہرحال کام ضرور کرنا ہے دونوں ہی۔ علماء کرام نے بھی آپ کی یہ موٹیویشن آپ کو دی ہے۔ آپ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ نہ کہ صرف مدد کا یہ کارواں جاری و ساری ہے، بلکہ کس آرگنائز وے میں آپ دیکھیں، میں نے بہت سی ویلفیئرز دنیا میں دیکھی ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی، اتنے آرگنائز وے میں، اتنے اچھے انداز سے، صاف ستھرے انداز سے، نظم و ضبط آپ ملاحظہ کریں، ڈسپلن دیکھیں، اور کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ان چہروں پر جو آپ کو بڑی سکونیت نظر آ رہی ہے، بڑا کمفرٹ آپ کو یہ لوگ نظر آ رہے ہیں، تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ کہیں پر کوئی راشن بٹ رہا ہو یا اس طرح کی دیگر چیزوں کی تقسیم ہو تو آپ دیکھیں کتنی پینک سچویشن ہوتی ہے۔ تو آل کریڈٹ گوز ٹو دی KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، ہماری پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، اور I am happy to see, you must be happy to see the way الحمدللہ they are serving the humanity and الحمدللہ ڈیکیڈز پر مشتمل خدمت کا یہ سفر ہمیں یہاں تک پہنچایا اس نے۔ آپ تک فوٹیجز کے ذریعے رمضان راشن پیکس کی تقسیم بھی بارہا اور بار بار گاہے بگاہے آپ کو دکھائی گئی۔ آپ ہمارے والنٹیئرز کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، جو خواتین ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، اگر وہ سامان خود سے پورا نہیں لے جا سکتی تو ہمارے والنٹیئرز ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ سب کچھ کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، اور جو کوئی بھی کسی بھی طور پر خدمت انسانیت کے سفر میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اور اس کی نسلوں کو خوب نوازے، اور اس کے خزانوں میں اتنی کمی ہے ناظرین کہ جب وہ عطا کرنے پر آتا ہے تو پھر یقیناً حقیقتاً ہم نے کتنی ہی سٹوریز دیکھیں کہ پھر نسلیں استفادہ کرتی نظر آتی ہیں۔ ایک شخص ہے کہ جس کو شوق ہے دسترخوان وسیع کرنے کا، لوگوں کو تقسیم کرنے کا، لوگوں کو بانٹنے کا، اور بس صبح شام اس کے اسی میں گزرتے ہیں کہ خدمت انسانیت ہو سکے۔ ان آنکھوں نے، چشمان فلک نے یہ مناظر دیکھے ہیں، ریکٹ کا اور ہسٹری کا حصہ ہے یہ چیز کہ اس کی نسلوں نے پھر استفادہ کیا، اس کی نسلوں تک اس کی برکتیں اور اس کی خیر و برکت اور اس کی نعمتیں پہنچی ہیں۔ ہم بھی آپ کو یہی دعوت نیکی دے رہے ہیں کہ آئیے مل کر غرباء کی خدمت کے لیے۔ ایک سر آپ کا ایک موٹیویشنل میسج رہ جائے گا تو پھر ایسا لگے گا کوئی کمی رہ گئی پروگرام میں۔ میں چاہتا ہوں آپ کی ایک میسج ہمارے ناظرین میں بس بڑی مختصر وقت میں ایک کنکلوژن دینا چاہ رہا ہوں، اور میں ناظرین کو ڈائریکٹ مخاطب ہو کر کہوں گا کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اپنے ٹی وی کے ساؤنڈ سسٹم کو بڑھا لیں، اور تمام طرح متن گوش ہو کر آپ میں سے جو بھی بیٹھا ہوا ہوگا ٹی وی کے سامنے، کہیں نہ کہیں اس کے پلانز ہوں گے کہ یار میں کوئی بزنس کر لوں، پیسہ کما لوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہم پتہ نہیں بات زکوٰۃ کی کر رہے تھے، یہ مفتی صاحب بیچ میں بزنس لے آئے، اور آپ تمام تر ریلز انسٹاگرام پہ اسکرول کرتے ہوں گے تو ہوگا کہ بزنس وہ ہے جو انسان کی نسلیں پالتی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ بہت سارے بزنس آئیڈیاز بھی ہوں گے، بہت سارے ہمارے بھائی بیٹھے ہوں گے جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، سارے معاملات۔ آج میں آپ کو بڑا بہترین ایک بزنس بتا رہا ہوں، تو تمام لوگ بہت غور سے سن لیں۔ ایک ایسا بزنس ہے جس میں خسارہ نہیں ہے،
ایک ایسا بزنس ہے جس میں آپ کی جو پروفٹ ہے وہ ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، 100 گنا بڑھ جائے گا اور پروفٹ چلتا رہے گا. یہ نہیں کہ ایک بار آئے گا، وہ چلتا رہے گا. وہ بزنس کیا ہے؟ وہ بزنس یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بزنس کر لیں. اللہ، اس سے بہترین بزنس آپ کوئی بھی نہیں کر سکتے. یہی میرا آپ کے ساتھ پیغام ہے. اس رمضان سے پہلے اپنا بزنس پارٹنر اللہ کو بنا لیں. آپ یقین جانیے اس سے خوبصورت بزنس اگر رمضان سے پہلے مہلت لینا چاہ رہے ہیں، جائیں مارکیٹ سروے کریں. جو آپ نے بات کی بزنس پہلے کرتے ہیں نا مارکیٹ سروے، جائیں جنہوں نے گھر کے بعد رستخان لگائے ان سے پوچھیں 2 بندوں سے 200 ہوئے نہیں ہوئے. مارکیٹ سروے کرنا ہے، KGN کے پاس آئیں کتنے بندے تھے اب کتنے آئیں. سروے کرنا ہے کتنے سالوں سے ہم جب یہاں ہر سال بیٹھ رہے ہیں، اٹ مینس کہ کچھ آ رہا ہے تو بیٹھ رہے ہیں. اچھا، کھانے والے مفتی صاحب اگر ڈبل ہوئے ہیں اس کا مطلب کہ جو کھلا رہا ہے اس کے کارخانے بھی ڈبل ہوئے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ مارکیٹ سروے کر لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. دس از ون آف دا بیسٹ بزنس لوگوں کے لیے ہے. تو میں آپ کو کنکلوژن یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں اس بار بزنس اللہ سے کریں، اللہ رب العزت آپ کے بارے نہارے گا. اور میں علامہ صاحب آپ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. علامہ طاہر میاں صاحب جب بھی آپ آتے ہیں بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں. علامہ سعد خان صاحب، تھینک یو ویری مچ سر. ونس اگین سو نائس آف یو، سو کائنڈ ٹو یو. آپ نے بہت زبردست موٹیویشن پہنچائی اور اللہ ہمارے اس علم کو جو آپ تک پہنچا عمل میں تبدیل فرمائے اور جو جس مقصد کے لیے ہم جمع ہیں وہ مقصد پورا ہو سکے. خرم حبیب ہمارے ساتھ موجود رہے. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول پیش کی. انہی کی خوبصورت آواز میں آپ کا میزبان سمیر احمد اس خوبصورت سے پیغام کے ساتھ آپ سے رخصت لے رہا ہوں کہ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہی برتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور اپنی اوقات صرف تیری ہے، کچھ نہیں بات صرف تیری ہے. اپنی اوقات صرف تیری ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. قلب
ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے